بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، ہم پاکستان کا وفاقی بجٹ 2023-24 جو کہ ریسنٹلی پیش کیا گیا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس بجٹ میں ایکسپینڈیچرز کون کون سے ہوں گے اور گورنمنٹ کو انکمز کہاں کہاں سے حاصل ہوں گی، تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ کیا ہوتا ہے۔ بجٹ انفیکٹ بجٹ سے مرادی ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والے مالی سال کے دوران گورنمنٹ کے متوقع طور پہ یا ایکسپیکٹڈلی ایکسپینڈیچرز کون کون سے ہوں گے، اور متوقع طور پہ یا ایکسپیکٹڈلی گورنمنٹ کو کتنا پیسہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو اس چیز کے اسکیجول کو بجٹ کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا یہ جو کرنٹ بجٹ پیش کیا گیا، اس کا جو ٹوٹل والیوم یا آؤٹ لے ہے وہ ہے 14,460 بلین روپیز، یا اس کو ہم 14,460 ارب روپے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو کھرب کی ٹرم میں پڑھیں تو یہ 144 کھرب اور 60 ارب کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ مزید اس کو اگر ہم ٹریلینز میں کنورٹ کریں تو یہ 14.46 ٹریلین روپیز کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بجٹ والیوم یا بجٹ آؤٹ لے یا بجٹ کا حجم، یا آئندہ آنے والے مالیاتی سال کے دوران وفاقی گورنمنٹ کے ایکسپیکٹڈلی اتنے ایکسپینڈیچرز ہوں گے۔ اب یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں 144 کھرب 60 ارب کے، اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اور دوسرے ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں۔ تو جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہوں گے 13,320 بلین روپیز کے، یا 133 کھرب اور 20 ارب کے۔ اب اگر ہم اس کا بریک اپ کریں تو اس میں سب سے بڑی مد جو ہے وہ ہے انٹرسٹ پیمنٹس کی۔ تو انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے اس میں 7,303 بلین روپیز مختص کیے گئے ہیں، یا اس کو ہم 73 کھرب 3 ارب کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس کا بھی اگر ہم بریک اپ کریں تو چونکہ پاکستان نے ڈومیسٹکلی بھی لون لیا ہوا ہے اور فارن لون بھی لیا ہوا ہے، تو ڈومیسٹک لون کے اوپر بھی انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے اور فارن لون کے اوپر بھی لون پے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں جو ڈومیسٹک لون کے اوپر انٹرسٹ ہے اس کے لیے 64 کھرب 30 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ فارن لون کے اوپر جو انٹرسٹ واپس کرنا ہے اس کے لیے 8 کھرب 72 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ یعنی ڈومیسٹک انٹرسٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ فارن انٹرسٹ کی اماؤنٹ سے 8 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ایکسپینڈیچر کی سب سے بڑی مد ہے۔ تو اس کے بعد آ جائیں پینشن کے لیے 741 بلین روپیز یا 7 کھرب 61 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، اور اس میں وفاقی سول گورنمنٹ کے امپلائیز اور آرمڈ فورسز کے جو ریٹائرڈ امپلائیز ہیں دونوں کی پینشنز یہ کلیکٹیولی اس کے لیے یہ رقم ہے۔ تھرڈ نمبر پہ آ جائیں ڈیفینس افیئرس اینڈ سروسز، اس کے لیے 1,804 بلین روپیز یا 18 کھرب 4 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں گرانٹس اینڈ ٹرانسفرز ٹو پروونسز اینڈ ادرس۔ وفاقی گورنمنٹ جو ملک کے اندر دیگر پروونسز ہیں ان کو گرانٹس دیتی ہے، تو اس مد کے لیے 1,464 بلین روپیز
یا ارب روپیز یا 14 خرب 64 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں سبسڈیز۔ سبسڈیز کے لیے 1074 ارب کی رقم یا 10 خرب 74 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جی۔ اس کے بعد آ جائیں رننگ آف سول گورنمنٹ۔ سول گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے 7 خرب 14 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ نیکسٹ آ جائیں پروویژن فار ایمرجنسی اینڈ ادرس۔ ملک کے اندر کوئی ہنگامی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے، کوئی ڈیساسٹر آ جاتا ہے، کوئی سیلاب، کوئی مطلب اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے 200 ارب روپے کی یا 2 خرب روپے کی رقم اس کے لیے ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ تو یہ تو ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچرز۔ اب سیکنڈ نمبر پہ آ جائیں ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز اور نیٹ لینڈنگ۔ اس کے لیے 11 خرب 40 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے، اور اس میں جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے، پی ایس ڈی پی اسٹینڈس فار پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز، یعنی ملک کے اندر جو ترقیاتی پروجیکٹس ہوتے ہیں، کوئی ڈیم ہو گیا، کوئی ریلوے کا پروجیکٹ، روڈز، کوئی ملک کے اندر انفراسٹرکچر امپروو کرنا ہے، نیا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے، تو دیگر اور کئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے 950 ارب یا 9 خرب 50 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں نیٹ لینڈنگ۔ اس کے لیے 190 ارب کی رقم، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہ رقم اس کے لیے ہے۔ تو اب یہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز سوری اور جو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں، دونوں کو جمع کریں تو یہ 144 خرب 60 ارب کی رقم بنتی ہے، اور آئندہ آنے والے مالیاتی سال کے دوران ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ ہمارے ایکسپینڈیچرز اتنے ہوں گے۔ اب ان ایکسپینڈیچرز کو میٹ اپ کرنے کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو چلیں اس طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ریسورسز، اور ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے ٹیکس ریونیو، جو کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وہ اکٹھا کرتا ہے۔ تو کوئی کسی بھی ملک کی گورنمنٹ ہو، اس کی انکم کا جو سب سے بڑا سورس ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتے ہیں، اور ٹیکسوں کو ہم 2 گروپس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں اور ایک انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کلیکٹیولی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان سے کلیکٹیولی 92 خرب روپے کی رقم اکٹھا ہونے کے امکانات ہیں، 9200 بلین روپیز کی، 9200 ارب روپیز کی، یا اس کو 92 خرب روپیز ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان سے زیادہ پیسے اکٹھے ہوں گے، جبکہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے کم اماؤنٹ اکٹھا ہوگی، چونکہ پاکستان میں جو ڈائریکٹ ٹیکس پیئرز ہیں وہ بہت کم ہیں جی۔ اس کے بعد آ جائیں نان ٹیکس ریونیو۔ اس سے 29 خرب 63 ارب روپے کی رقم اکٹھا ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ نان ٹیکس ریونیو سے مراد ہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پروفٹ ملتا ہے گورنمنٹ کو، پی ٹی اے سے پروفٹ ملتا ہے، شناختی کارڈ فیس ہوتی ہے، پاسپورٹ فیس ہوتی ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ مارک اپ سے رقم اکٹھا کرتی ہے، ڈیویڈنڈ سے گورنمنٹ ارن کرتی ہے، تو اس کے علاوہ دیگر اور بھی مدات ہوتی ہیں۔ تو ان سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نان ٹیکس ریونیو۔ تو اب یہ ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو ان دونوں کو پلس کر لیں، یعنی گراس ریونیو ریسیٹس، تو یہ ہمیں متوقع طور پہ 12,163
بلین روپیز کی یا ارب روپیز کی رقم اکٹھی ہوگی، یا اس کو اگر ہم کھرب ٹرم میں اس کو پڑھیں تو 121 کھرب 63 ارب کی اماؤنٹ بنتی ہے جی۔ اس کے بعد آ جائیں لیس پروونشل شیئر جی۔ اب یہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے اس نے پروونسز کو بھی پیسہ دینا ہوتا ہے۔ یہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو پروونسز ہوتے ہیں وفاقی گورنمنٹ ان کو ایک ڈیسائیڈڈ فارمولے کے تحت پیسہ دیتی ہے، تو اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ پروونسز کو 52 کھرب 76 ارب روپے کی اماؤنٹ دے دے گی۔ تو اس کے بعد وفاقی گورنمنٹ کے پاس جو پیسے بچیں گے یعنی اے مائنس بی 121 کھرب 63 ارب مائنس 52 کھرب 76 ارب، تو یہ آنسر آئے گا 68 کھرب 87 ارب روپیز۔ تو یہ وفاقی گورنمنٹ کے پاس نیٹ ریونیو اتنا بچے گا۔ تو اب جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ تو ہیں 144 کھرب 60 ارب کے، اور گورنمنٹ کو جو انکم ہو رہی ہے متوقع طور پہ جو انکم ہوگی وہ 68 کھرب اور 87 بلین روپیز یا ارب روپیز ہے۔ تو باقی پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے لیے چلیں وہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں گورنمنٹ نان بینک بوروئنگ کرے گی، یعنی کہ بینکوں کے علاوہ جو ادر سورسز ہیں وہاں سے گورنمنٹ لون لے گی، اور یہ 1906 ارب روپے کے لون لے گی یا 19 کھرب 6 ارب روپے کے لون لے گی۔ اس کے بعد سیکنڈلی یہ ہے کہ نیٹ ایکسٹرنل ریسیٹس دوسرے ممالک سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، چائنا سے پاکستان کو لون دینے والا ایک کنسورشیم ہے، دیگر جو ایکسٹرنل ذرائع ہیں ان سے گورنمنٹ لون لے گی، اور وہ لے گی 2527 ارب روپیز کا یا 25 کھرب 27 ارب روپے کا جی۔ نیکسٹ آ جائیں بینک بوروئنگ۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ بینک بوروئنگ کرے گی، یعنی اسٹیٹ بینک یا دیگر بینکوں سے لون لے گی، ٹی بلز یعنی ٹریجری بلز کے ذریعے، پی آئی بیز پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز اور سکوک بانڈز، تو ان کے ذریعے گورنمنٹ بینک بوروئنگ کرے گی، اور یہ ایکسپیکٹڈلی گورنمنٹ کرے گی 3124 ارب روپے کی یا 31 کھرب 24 ارب کی۔ نیکسٹ آ جائیں پرائیویٹائزیشن پروسیڈس۔ گورنمنٹ نیکسٹ مالیاتی سال کے دوران کچھ گورنمنٹ کے اداروں کو پرائیویٹائز کرے گی، اور وہاں سے متوقع ہے کہ 15 ارب روپے کی اماؤنٹ اکٹھی ہو۔ اور یاد رہے کہ پاکستان کا جو مالیاتی سال ہے یہ 1 جولائی سے لے کے اگلے سال 30 جون تک کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ نمبر سے لے کے تو یہ 5th نمبر تک یہ گورنمنٹ جو ہے یہ لون لے گی، تو اس کو اگر ہم پلس کریں تو یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے 7572 ارب روپے یا 75 کھرب 72 ارب۔ تو اب اس میں سے اس کو اگر ہم پلس کریں جو ایکچول گورنمنٹ انٹرنل سورسز سے جو پیسہ اکٹھا کرے گی یعنی ٹیکسز سے اور نان ٹیکس ذرائع سے، وہ 68 کھرب 87 ارب پلس 75 کھرب اینڈ 72 ارب، ان دونوں کو پلس کریں تو یہ دیکھیں یہ اس کا آنسر آئے گا 144.60 یعنی 144 کھرب اور 60 ارب کی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایکسپینڈیچرز اور ریونیوز جو ہیں یہ ایکولائز ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں گورنمنٹ کو جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا ہوگا؟ یہ اس میں بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ 75 کھرب 72 ارب کا ڈیفیسٹ ہے، بٹ اس میں سے
ارب کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں سے ہم مائنس کریں گے. یہ 650 ارب روپے کی اماؤنٹ انفیکٹ جو پروونسز ہیں یہ پچھلے مالیاتی سال کے دوران ان کے پاس جو سرپلس ہے جو پچھلے مالیاتی سال کے دوران جو ابھی کنٹینیو ہے، تو گورنمنٹ نے پروونسز کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو پیسہ دیا تھا لیکن انہوں نے خرچ نہیں کیا، تو وہ پھر واپس وفاقی گورنمنٹ کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ 650 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے. وہ اس میں سے مائنس کریں 7572 میں سے، تو یہ آنسر آئے گا 6922. تو گورنمنٹ کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ پھر 6922 ارب روپے ہوگا. تو یہ ہے پاکستان کا وفاقی بجٹ، اس کی ایکسپینڈیچرز کی ہیڈز اور ریسورسز کی ہیڈز.